8 to 7. یہ سینس اینڈ فرام کا یوز ہے، ٹھیک ہے، کہ یہاں پہ فرام ہی آئے گا 8 to 7. نیکسٹ اس کے بعد ہے شی از لوکنگ فار اکوموڈیشن either in the flat or shared house. یہ دو مطلب چوائسز کے درمیان ہے کہ either in the flat or shared house. Next is the new information on dengue virus caused panic in the public and government alike. یعنی یہ دو مطلب جس طرح سے ڈینگی وائرس پبلک میں پریشانی پیدا کر رہا ہے، اسی طرح سے گورنمنٹ کو بھی ساتھ ساتھ پینک میں مبتلا کر رہا ہے. اس کے بعد نیکسٹ یہ اس میں مارجڈ ہے ایم سی کیوز کہ ہاؤ لانگ ہیڈ یو بین ویٹنگ وین دا بس ارائیوڈ، کہ یہ وہی کنڈیشننگ کی بات ہے. نیکسٹ اس کے بعد یہ تقریباً ہمارے جو 10 MCQs ہم شامل کرتے ہیں انگلش کے، یہ ہو گئے. اسی طرح سے ہم چونکہ انگلش میں آپ کے دو طرح کے جو ہے نا میجر جو ہے نا اس کے پورشن ہیں، کمپوننٹس ہیں، یعنی ایک ووکیبلری کا ہوگا، دوسرا گرامر کا ہوگا. یہ موسٹلی گرامر کے کویشچن شامل کیے گئے ہیں. ووکیبلری میں موسٹلی جو ہے نا وہ سینونیمز، اینٹونیمز، یہ چیزیں شامل ہوتی ہیں، تو اس کے کویشچن بھی ہم شامل کریں گے. تو گرامر میں آپ جانتے ہیں کریکٹ یوز آف ٹینسز ہے، سینٹینس اسٹرکچرنگ ہے، یہ موسٹلی کنڈیشنل سینٹینس آتے ہیں، یا کریکٹ یوز آف ورب ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح سے پارٹس آف اسپیچ کا یوز ہے، ایڈوربس کا یوز ہے، پریپوزیشنس کا یوز ہے. تو یہ سارے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ آپ کے ماڈل پیپر میں ہم انکلیوڈ کرتے جائیں گے اور آپ کے ساتھ ڈسکس کرتے جائیں گے. اچھا، اس کے بعد جو آج کا ماڈل پیپر ہے اس میں موسٹلی بیسک ایجوکیشن کے کویشچن ہیں، جس طرح فرسٹ ماڈل پیپر میں تھے. تو گریجولی ہم دوسرے ایریاز کی طرف پڑھ رہے ہیں. تو اس میں فرسٹ ہے واٹ از دا پروسیس آف گیننگ نالج اینڈ اسکلس. ایجوکیشن ہے، ایجوکیشن از دا پروسیس آف گیننگ نالج اینڈ اسکلس. نیکسٹ ہے ورڈ ٹرم ڈسکرائب فارمر لرننگ ان انسٹیٹیوشنس. تو یہ فارمل ایجوکیشن یا فارمل لرننگ کو ہم اسکولنگ کا نام بھی دیتے ہیں. نیکسٹ اس کے بعد ہے واٹ از دا پرائمری رول آف اے ٹیچر. اب ایک ٹیچر کا پرائمری رول کیا ہوتا ہے؟ یہ پرائمری رول اس کا انسٹرکشن ہوتا ہے. یہ بعض مطلب اگر ایم سی کیوز اس کا بنتا تو اس میں کہا جاتا کہ جی اس کا پرائمری رول کریکولم ڈیولپمنٹ کا ہے، یا اس کا پرائمری رول جو ہے نا اسٹوڈنٹس کو کنٹینٹ پروویژن کا ہے، یا اس کا پرائمری رول جو ہے نا وہ اسکول ایڈمنسٹریشن کا ہے. نہیں، ٹیچر کا جو پرائمری رول ہے دیٹ از انسٹرکشن. نیکسٹ از واٹ از دی فرسٹ اسٹیج آف فارمل ایجوکیشن. فارمل ایجوکیشن جو ہے یہ ای سی سے آج کل شروع ہوتی ہے، یعنی پری اسکول جس کو ہم کہتے ہیں، پری اسکولنگ سے ہی شروع ہو جاتی ہے. نیکسٹ از واٹ از دا آؤٹ کم آف افیکٹو ایجوکیشن. کہ افیکٹو ایجوکیشن کی آؤٹ کم کیا ہوتی ہے؟ افیکٹو ایجوکیشن کا جو آؤٹ کم ہوتا ہے وہ لٹریسی ہوتا ہے. یہ پنجاب میں کئی مرتبہ اسی لٹریسی کو فوکس کرتے ہوئے مووز چلی ہیں کہ کئی مرتبہ اس طرح کی جو ہے نا وہ پروجیکٹس لانچ کیے گئے. یہ میرے خیال میں شاید ابھی چل رہا ہے ایک پروجیکٹ جو ہے نا لٹریسی اینڈ نمریسی ڈرائیو کے حوالے سے پرائمری اسکولس میں، کہ وہ خاص طور پر 3 کلاس کے یا 3 کلاس کا ایک ٹیسٹ لیا جاتا ہے. گورنمنٹس کے آفیشیل جو ان کے ریپریزنٹیٹیو ٹیسٹ دیتے ہیں کہ کم از کم جو 3 کلاس کا بچہ ہے اس کو لٹریسی اینڈ نمریسی پہ عبور ہونا چاہیے. یعنی لٹریسی جسے ہم پڑھنا لکھنا جسے اپنی زبان میں ہم کہتے ہیں، نمریسی یہ ہے کہ جو بیسک میتھمیٹکس ہے، جو بیسک حساب کتاب ہے،
وہ کرنا جانتا ہو، یعنی افیکٹو ایجوکیشن کی جو آؤٹ کم ہوتی ہے دیٹ از لٹریسی. اچھا، واٹ از دا گول آف ہائر ایجوکیشن؟ ڈگریز کہا گیا ہے کہ اس کے جو ہے نا سرٹیفکیٹس ہیں، ویسے اس کا جو گول ہے وہ کیریئر ڈیولپمنٹ بھی ہوتا ہے. نیکسٹ اس کے بعد ہے واٹ از دا کامن میتھڈ آف اسیسنگ اسٹوڈنٹ لرننگ؟ جو اسٹوڈنٹس لرننگ کو اسیس کرنے کے لیے جو کامن میتھڈس ہمارے یہاں یوز کیا جاتا ہے دیٹ از ایگزامس. اوکے، اس کے بعد ہے کہ واٹ از اسینشیل فار لائف لانگ لرننگ؟ اب لائف لانگ لرننگ کے لیے اسینشیل کیا چیز ہے؟ کہ پہلے تو ہم یہ سمجھیں کہ واٹ از لائف لانگ لرننگ. یہ ویسے یہ ٹرم مطلب کلیئر ہے اپنے آپ پہ کہ لائف لانگ لرننگ مینس کہ لرننگ کا جو عمل ہے دیٹ از کنٹینیوڈ تھرو آؤٹ دا لائف، کہ یہ پوری لائف پوری زندگی کنٹینیو رہتا ہے. یہ سیکھنے کا عمل کبھی رکتا نہیں ہے. اور اگر ایفیکٹیولی لرن کرنا ہے، ایفیکٹیولی سیکھنا ہے تو اس کے لیے کیورسٹی چاہیے، کہ جس کے اندر کیورسٹی ہے کہ وہ سیکھ رہا ہوتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات ایسے لوگوں کو بھی ہم نے دیکھا ہے جو کہ 60 ایئرز کے بعد بھی ریگولر کلاسز پڑھ رہے ہوتے ہیں، ایم فل کر رہے ہوتے ہیں، ڈاکٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں 60 ایئرز کے بعد. ایسی ایگزامپل کئی سامنے آئی ہیں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ وہ اتنی مطلب اولڈ ایج میں بھی لوگ پڑھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں. دراصل ان کے اندر کیورسٹی پائی جاتی ہے، یا ویسے بھی یعنی اس کے ساتھ کیورسٹی پھر کس چیز کو جنریٹ کرتی ہے؟ پھر وہ موٹیویشن ہے، پھر اس کے لیے آپ جو ہے نا ٹرائی کرتے ہیں، اس کے لیے وہ آپ اپنا پورا میکانزم جو ہے نا وہ جنریٹ کرتے ہیں لائف لانگ لرننگ کے لیے. اوکے، نیکسٹ از واٹ از دا کی کمپوننٹ آف ایجوکیشن سسٹم؟ یہ ایکچولی ایجوکیشن یہاں پہ فارمل ایجوکیشن، یہ مس پرنٹ ہوا ہوگا. فارمل ایجوکیشن سسٹم کا یہ ہے کہ فارمل ایجوکیشن سسٹم کا کی کمپوننٹ کیا ہوتا ہے؟ کی کمپوننٹ جو ہوتا ہے وہ کریکلم ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کہ فارمل ایجوکیشن سسٹم میں یہ لازمی ہے کہ آپ جو ہے نا وہ کریکلم آپ کا سسٹمیٹک کریکلم ہو، آپ کا ڈیولپڈ کریکلم ہو، آپ کریکلم کو ڈیزائن کریں، ٹھیک ہے، اور اس کے اکارڈنگ آگے لے کر چلیں. نیکسٹ از واٹ از آن لائن پلیٹ فارم آف فار لرننگ؟ اب آن لائن پلیٹ فارم فار لرننگ جو ہے نا وہ ای لرننگ ہے. اس کے بعد نیکسٹ ہے وہاں آن لائن ایجوکیشنل کلاس روم، اس کو یہ آن لائن لرننگ میں آ جاتا ہے. موسٹ یہ فلیکسیبل موڈ ہے آن لائن لرننگ جو ہے نا. پھر نیکسٹ ہے جب اس کو ہم کمپیئر کرتے ہیں، جب اس کا کمپیریزن کیا جاتا ہے تو اس وقت یہ دیکھا جاتا ہے کہ خاص طور پر جب ہم فزیکل کلاس رومز، فیس ٹو فیس جو کلاس رومز ہیں، فیس ٹو فیس جو لرننگ ہے، اینڈ آن لائن لرننگ کو جب ہم آپس میں کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں جو چیز فیس ٹو فیس یا کلاس روم کو جو چیز پرامیننٹ کرتی ہے، جو چیز اس کو مطلب ویلیویبل بناتی ہے دیٹ از انٹریکشن. کہ جہاں پہ انٹریکشن زیادہ ہوتا ہے ٹیچر اسٹوڈنٹس کا، کہ اسٹوڈنٹس جو ہے یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ وہ مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ ٹیچر جو کچھ بولتا ہے، ٹیچر جو کچھ ان کو سکھاتا ہے، جو کچھ وہ مطلب ان کو کنٹینٹ پرووائڈ کرتا ہے، صرف اسی سے سیکھتے ہیں، بلکہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ٹیچر کی پرسنالٹی سے سیکھتے ہیں. اسٹوڈنٹس جو ہے وہ ٹیچرز کے جیسچر سے سیکھتے ہیں، وہ اس کی باڈی لینگویج سے سیکھتے ہیں، وہ اسکول کے اور مطلب انوائرمنٹ سے سیکھتے ہیں. وہ جو ہم جب کریکلم کی ہم بات کرتے ہیں نا
کہ ایک ہمارے پاس جو ہوتا ہے وہ ریٹن کریکلم ہوتا ہے، دوسرا ہمارے پاس ہڈن کریکلم ہوتا ہے. اب آن لائن لرننگ میں ہڈن کریکلم کی کوئی سپیس نہیں ہے. یہاں پہ وہ اسٹوڈینٹس ہڈن کریکلم کیا ہوتا ہے؟ ہڈن کریکلم جو ہوتا ہے وہ ٹیچرز کے ایڈمنسٹریشن کے انٹریکشن میں پایا جاتا ہے، وہ اس ادارے کے کلچر میں پایا جاتا ہے، وہ اس کے نارمز میں پایا جاتا ہے کہ وہاں سے بھی بہت کچھ اسٹوڈینٹس جو ہے نا وہ لرن کر رہا ہوتا ہے. کہ اب آپ یہ دیکھیں کہ اب ہمارے مختلف ڈفرینٹ انسٹیٹیوشنز ہیں، ہمارے یونیورسٹیز ہیں کہ جی ہم کہتے ہیں کہ جی فلاں اسٹوڈنٹس جو ہے نا وہ لمز سے پڑھا ہوا ہے. اب فلاں جو ہے نا ابھی تک مطلب اس کو ہم نے جج نہیں کیا، ابھی تک اس کا نالج چیک نہیں ہوا، لیکن وہ مائنڈ میں ایک انٹریکشن ہوتا ہے کہ وہاں کا کلچر اس طرح کا ہے کہ یہ چیزیں اس اسٹوڈنٹس کے اندر ضرور پائی جاتی ہوں گی. تو اگر آپ صرف آن لائن کے اوپر آپ جو ہے نا وہ مطلب ڈپینڈ کریں گے تو اس میں پھر یہ انٹریکشن والی بات نہیں ہوتی. اس لیے یہ ٹھیک لکھا ہے کہ پریفرڈ فار انٹریکشن دیٹ از کلاس روم. اب یہ سیلف بیسڈ لرننگ ہوتی ہے، آن لائن لرننگ جو ہوتی ہے پھر ریکوائرز فزیکل پریزنس. یہ کلیئر ہے کہ کلاس روم کے لیے جو ہے نا وہ فزیکل پریزنس جو ہے نا وہ چاہیے. پھر اس طرح سے سوٹیبل فار پریکٹیکل اسکلز کے لیے بھی کلاس روم چاہیے. پھر ایکسیس فرام اینی ویئر، یہ آن لائن میں ہے کہ شیڈیولڈ سیشن آپ کلاس روم میں ایزیلی لے سکتے ہیں. اسی طرح سے مور کولیبریٹو، یہ مور کولیبریٹو کیا ہوتے ہیں؟ یہ کلاس روم یہ وہی انٹریکشن یا کولیبریٹو جو ہے نا ایک ہی چیز ہے. انڈیپینڈنٹ اسٹڈی آپ آن لائن میں کر سکتے ہیں. اچھا اس کے بعد ہے جی واٹ از ایجوکیشن فوکسڈ آن آرٹس اینڈ ہیومینٹیز. یہ لبرل ایجوکیشن جو ہے نا یہ آرٹس اینڈ ہیومینٹیز کے اوپر جو ہے نا یہ زیادہ فوکس کرتی ہے. یعنی جس کا صرف فوکس جو ہے نا وہ ہیومینٹیز ہے کہ جسٹ آرٹ کے ہے کہ وہ ہیومن کو جو ہے نا اس کے جو مطلب ریلیجیس اور جو اس کے کلچرل اس کی جو باؤنڈریز ہیں اس سے ہٹ کر اگر آپ جو ہے نا جسٹ ہیومن کو ایز اے ہیومن ہی فوکس کرتے ہیں تو اس کو وہ لبرل ایجوکیشن کہا جاتا ہے. اس کے بعد ہے واٹ ٹائپ آف ایجوکیشن ایمفسائز ہینڈز آن اسکلس. اب ہینڈز آن اسکلس یہ کون سی ایجوکیشن کس میں فوکس کیا جاتا ہے؟ یہ ووکیشنل ایجوکیشن میں. اب ووکیشنل ایجوکیشن کی یہ جب ہم اس کو ایجوکیشن کو جب ہم اس کو فردر اس کو ٹائپس میں جو ہے نا وہ ڈیوائڈ کرتے ہیں نا، ایک تو اس کے موڈز ہیں، اسالیب جس کو ہم کہتے ہیں. تو اس کو بعض بکس میں ٹائپس بھی لکھا ہوتا ہے جس میں وہ جو ہم موسٹلی یہاں پہ بھی ڈسکس کر رہے ہیں کہ فارمل ہے، انفارمل ہے اینڈ نان فارمل ایجوکیشن ہے. پھر اس کی ٹائپس جب ایجوکیشن کی آتی ہیں تو اس میں ایک ہمارے پاس یہ ہماری جنرل ایجوکیشن ہے جس کو ہم عام تعلیم کہتے ہیں، جس میں یہ ہماری پھر اس کو فردر ہم ڈیوائڈ کرتے ہیں. یعنی پرائمری میں یا ایلیمنٹری میں، پھر پرائمری میں اس کو، پھر ایلیمنٹری میں، اس کے بعد سیکنڈری، ہائر سیکنڈری اینڈ ہائر ایجوکیشن یا اس کو ٹرشری ایجوکیشن بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو دوسری پھر ان کے ساتھ جو ہے نا وہ ہوتی ہے ہمارے پاس یہ بچے کس کا مائک آن ہے، یہ پلیز اس کو آف کر دیں. سر کر دیا. اوکے تھینکس. اچھا یہ ہم بات کر رہے تھے نا یہاں پہ ووکیشنل کی. اب وہ جو دو ٹائپس ہمارے پاس آتی ہیں، ایک جنرل ایجوکیشن ہے، دوسری ہمارے پاس آتی ہے پروفیشنل ایجوکیشن. یعنی سیکنڈ اس کے بعد جو ایم سی کیوز ہے وہ پروفیشنل کا ہی ہے. یعنی پروفیشنل جو ہے وہ اسپیسیفک پروفیشنز کے لیے جو انڈیویجولس کو پریپیئر کرتی ہے اس کو ہم پروفیشنل ایجوکیشن کہتے ہیں. جیسے یہ میڈیکل ہو گیا، انجینئرنگ ہو گیا، بزنس ایڈمنسٹریشن ہو گیا،
فائنانس ہو گیا، کامرس ہو گیا، ٹھیک ہے، یہ ہے. پھر اس میں جو اس کی ایک پھر وہ ایک اسپیسیفک جاب میں ایک جو خاص طور پر جو ہینڈز آن اسکلس میں جو ہے نا وہ جیسے کو الیکٹریکل کا ڈپلوما کرا دیا، کوئی مطلب میکینیکل کا ڈپلوما کرا دیا، تو اس کو ووکیشنل ایجوکیشن کا نام دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، ووکیشن جاب کو، ورک کو کہتے ہیں. اچھا، اس کے بعد ہے واٹ از لرننگ تھرو ڈیجیٹل پلیٹ فارم. یہ ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کو اگر آپ یوز کرتے ہوئے لرن کریں گے تو اس کو آن لائن لرننگ کہا جاتا ہے. پھر اس کے واٹ ایجوکیشن از گیونگ ٹو ینگ چلڈرن. ینگ چلڈرن کو جو ہم ایجوکیشن دیتے ہیں دیٹ از ارلی ایجوکیشن. ٹھیک ہے، یہ ارلی ایجوکیشن کے پروجیکٹ اس وقت لانچ ہیں کافی سارے اسکولز میں جو ہے نا وہ ای سی ای کی کلاسز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، یہ جو کلاسز ہوتی ہیں یہ مطلب 3 ایئر سے شروع ہوتی ہیں. 3 to 4 یا 3 to 5 جو ایجوکیشن ہے اس کو ارلی ایجوکیشن کا نام دیا جاتا ہے. اچھا، نیکسٹ کہ واٹ ٹائپ آف ایجوکیشن انکلیوڈ اپرنٹسشپ. یہ ٹیکنیکل ایجوکیشن جو ہے نا، اب یہ جو ہماری مطلب ورک شاپس ہوتی ہیں اس کے دوران یا پھر جو ہے نا ہم جب وہ پریکٹیکلی ہم جب سیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، اس طرح سے آپ ایجوکیشن کا اگر آپ جس سے ہمارے پاس جو ہے نا وہ اسٹوڈنٹس بی ایڈ آنرس کر رہے ہیں ایجوکیشن کے یا بی ایس ایجوکیشن کر رہے ہیں تو ان کو ہم جو ہے نا وہ 3rd and 4th سیمسٹر میں ہم ان کو 1.5 ماہ کے لیے اسکولز میں بھیجتے ہیں جس کو ہم وہ شارٹ ٹرم یا لانگ ٹرم کا نام دیتے ہیں. تو لیکن جب یہ ڈیورنگ دی اسٹڈی، ٹھیک ہے، ڈیورنگ دی اسٹڈی جب آپ پریکٹیکلی ورک پرفارم کرواتے ہیں اسٹوڈنٹس کو لرننگ کے لیے، وہ پریکٹیکل اپنی سکلز ڈیولپ کر لیں تو اس کو ہم اپرنٹسشپ کا نام دیتے ہیں. یہ ٹیکنیکل جو ایجوکیشن ہوتی ہے اس میں اپرنٹسشپ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، جہاں پہ آپ کو جو ہے نا ٹیکنیکلی جو ہے نا وہ آپ ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں. اس کے بعد واٹ ٹائپ آف شیڈیول ڈز نان فارمل ایجوکیشن فالو. ٹھیک ہے جی، آپ جو فارمل، نان فارمل اینڈ انفارمل، ان میں جو بیسک جو ڈفرینس ہے نا وہ فلیکسیبلٹی کا ہے. ٹھیک ہے، فارمل ایجوکیشن میں فلیکسیبلٹی نہیں ہوتی، وہاں پہ جو رولز اینڈ ریگولیشن ہیں وہ کلیئر ہیں اور وہ فکسڈ ہے. ٹھیک ہے، اس میں فلیکسیبلٹی کم ہوتی ہے، نہیں ہوتی. مطلب یہ فارمل ایجوکیشن میں ہے کہ اسٹوڈنٹس جو ہے نا 10th کلاس کا جو اسٹوڈنٹس ہوگا وہ اتنے سے اتنی ایج کے درمیان کا ہونا چاہیے اس کو ایگزام جب دے رہا ہوتا ہے. تو اس میں آپ جو ہے نا وہ زیادہ اس میں چینجنگ نہیں کر سکتے. نہ اس سے کم ایج کا اسٹوڈنٹس ایگزام دے سکتا ہے، نہ اس سے زیادہ ایج کا اسٹوڈنٹ جو ہے نا ایگزام دے سکتا ہے. اسی طرح سے جس بھی کلاس میں جائیں، مثلاً ہمارے ہاں جو ہے نا وہ بی ایس میں بھی انہوں نے ایک اپر لمٹ لے رکھی ہوئی ہے، کیونکہ لوور لمٹ کا اب تو ایشو نہیں بنتا، وہ تو بنتا ہے صرف 9th میں جب آپ بورڈ کا ایگزام دے رہے ہوتے ہیں. تو اپر لمٹ میں ایک لمٹ انہوں نے رکھی ہوئی ہے کہ اس ایج تک آپ اسٹوڈنٹس کو ایڈمیشن دے سکتے ہیں. ہاں، اس سے زیادہ ہیں تو وہ ایک یہ ہے کہ وہ وی سی ان کے اپروول دیں گے، تو وہ بھی ایک لمٹ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ لمٹس ہوتی ہیں، یعنی اس میں جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں وہ فکسڈ ہیں، جبکہ نان فارمل ایجوکیشن میں یہ فلیکسیبل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد پرائمری کریکٹرسٹکس آف فارمل ایجوکیشن، یہ کریکلم میں اس کو ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے ہاؤ از نالج ایکوائرڈ ان فارمل ایجوکیشن. اب ان فارمل ایجوکیشن میں آپ نالج کیسے آپ ایکوائر کرتے ہیں. ایک تو اس کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ جو انفارمل ایجوکیشن میں آپ کا جو سیکھنے کا عمل ہوتا ہے یہ اسپانٹینیس ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ یہ نہ صرف اسپانٹینیس ہوتا ہے، یہ ایکسیڈنٹل ہوتا ہے. پھر یہ ایکسیڈنٹل یا اسپانٹینیس یہ کہاں سے اور کیسے پھر یہ عمل جو ہے نا وہ اپنے جو ہے نا وہ ٹارگیٹڈ تک پہنچتا ہے. تو یہ موسٹلی جو نالج حاصل کیا جاتا ہے وہ ایکسپیرینسز کے تھرو کیا جاتا ہے.
اس کے بعد ہے واٹ از ریکگنیشن لیول آف نان فارمل ایجوکیشن. نان فارمل ایجوکیشن کی جو ریکگنیشن لیول ہوتی ہے وہ ویریبلٹی ہوتی ہے, وہ فلیکسیبلٹی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. نیکسٹ از واٹ ٹائپ آف انوائرمنٹ آز فارمل ایجوکیشن ریکوائرڈ. اب فارمل ایجوکیشن کے لیے جو انوائرمنٹ چاہیے وہ اسٹرکچرڈ ہوتا ہے. اچھا, اس کے بعد واٹ از اے کی بینیفٹ آف انفارمل ایجوکیشن. یہ انفارمل ایجوکیشن کا جو کی بینیفٹ ہوتا ہے وہ اڈاپٹیبلٹی ہوتا ہے. جو آپ کی فارمل ایجوکیشن ہے وہ بھی ہیلپ آؤٹ, اس کا بھی مقصد یہ ہوتا ہے کہ اڈاپٹیبلٹی جو ہے نا وہ کریٹ کی جائے, ٹھیک ہے. یہ آپ ہمارے جو مطلب جنرل ایجوکیشن ہے, جو ہمارے جنرل اسکولز ہیں وہاں پر تو اسٹوڈنٹس ظاہر خود آتے ہیں, خود وہ ایڈمیشن لیتے ہیں. جبکہ جو اسپیشل ایجوکیشن کے اسکول ہیں, خاص طور پر جو ایم سی کے اسکولز ہیں, مینٹلی چیلنجڈ بچوں کے جو اسکولز ہیں ان کا ٹارگیٹ ہی اڈاپٹیبلٹی ہوتا ہے کہ وہ بچوں کو کسی طرح سے وہ ان کی جو لائف گزارنے کے جو مطلب چیدہ جو ان کو اصول سیکھنے ہیں نا, مثلاً بعض کنڈیشن ان کی ایسی بھی ہوتے ہیں کہ وہ اپنی فیڈنگ تک خود نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے. تو ان کو کسی طرح سے ان کے اندر یہ اڈاپٹیبلٹی جنریٹ کرنی ہوتی ہے. اب یہ تو ہو گیا جب ہم خود اڈاپٹیبلٹی کو فارمل سسٹم میں یا نان فارمل سسٹم میں ہم جو ہے نا وہ جنریٹ کراتے ہیں. لیکن انفارملی بھی ٹھیک ہے, چاہے وہ کسی مطلب ادارے میں کوئی پرسن گیا ہے نہیں گیا, وہ اپنے انوائرمنٹ کے ساتھ اڈاپٹیبلٹی خود لرن کرتا ہے, خود سیکھتا ہے. تو انفارمل ایجوکیشن کا جو سب سے بڑا اور کی بینیفٹ ہوتا ہے وہ یہ اڈاپٹیبلٹی ہی ہوتا ہے. نیکسٹ اس کے بعد ہے ہاں جی, وٹ ٹائپ آف لرنرز بینیفٹ فرام نان فارمل ایجوکیشن. اب نان فارمل ایجوکیشن کس کے لیے ترتیب دی جاتی ہے؟ نان فارمل ایجوکیشن جو ہے نا سب سے زیادہ تو اس کا کی بینیفٹ ہوتا ہے وہ ایڈلٹس کو ہوتا ہے, کیونکہ یہ ہم ایڈلٹس کے لیے ہی اس پروگرام کو لانچ کیا جاتا ہے. اس کے بعد ہے ہاؤ آر اچیومنٹس میجرڈ ان فارمل ایجوکیشن. یہ شاید ہم پہلے بھی اس کو ڈسکس کر چکے ہیں. ہم فارمل ایجوکیشن میں جو اچیومنٹس میجر کی جاتے ہیں وہ موسٹلی گریڈس کی صورت میں میجر کی جاتی ہیں اسٹوڈنٹس کو جانا. اس کے بعد ہے فلیکسیبلٹی لیول آف انفارمل ایجوکیشن. یہ انفارمل ہو یا نان فارمل ان میں فلیکسیبلٹی ہائی ہوتی ہے. اچھا, اس کے بعد نیکسٹ ہے کمبینیشن آف آن لائن اینڈ کلاس روم ایکٹیویٹیز بلینڈیڈ ایجوکیشن. یہ کافی امپارٹنٹ ہے, ٹھیک ہے. بلینڈیڈ ایجوکیشن کا جو کنسیپٹ ہے یہ کافی امپارٹنٹ ہے. یہ نہ صرف مطلب ریٹن ایگزام میں کئی مرتبہ اس کا کویشچن آیا ہے, اس کے علاوہ یہ انٹرویو میں بھی کافی مرتبہ اس کو ڈسکس کیا گیا ہے کہ واٹ از بلینڈیڈ ایجوکیشن. تو بلینڈیڈ ایجوکیشن از دا اس کو اگر ہم شارٹلی تو اس کو کہا جاتا ہے کمبینیشن آف آن لائن اینڈ کلاس روم ایکٹیویٹیز. لیکن اگر اس کو ہم فارملی ڈیفائن کریں نا, the blended learning that is also known as hybrid learning. اس کو ہم ہائبریڈ ایجوکیشن بھی کہہ سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا. یہ ایک اپروچ ہے ایجوکیشن دیٹ کمبائنز آن لائن ایجوکیشنل مٹیریلس اینڈ اپرچونیٹیز فار انٹریکشن آن لائن ود ٹریڈیشنل پلیس بیسڈ کلاس روم میتھڈ. یعنی یہ کمبینیشن ہوتا ہے جو آپ کے آن لائن ایجوکیشنل آپ کے مٹیریلز ہیں, اپرچونیٹیز ہیں, انٹریکشنز ہیں, ٹھیک ہے نا. تو ان کو آپ ٹریڈیشنل کلاس روم بیسڈ جو ہے نا جو آپ کی اپروچ ہے, جو آپ کی کلاس روم بیسڈ ایجوکیشن ہے, اس کے ساتھ جب آپ اس کو کمبائن کر دیتے ہیں تو اس کو بلینڈیڈ ایجوکیشن کا نام دیا جاتا ہے, ٹھیک. نیکسٹ ہے کہ دا سسٹمیٹک اپلیکیشن آف سائنٹیفک میتھڈ ٹو اسٹڈی اے پرابلم از کالڈ ریسرچ. یہ ریسرچ کی ڈیفینیشن دی گئی ہے کہ ریسرچ کی ڈیفینیشن کیا ہے.
ویسے تو یہ اپنی ٹرم سے خود یہ سیلف سپیکنگ ہے. ریسرچ مطلب یہ ری علیحدہ ورڈ ہے اور سارچ علیحدہ ورڈ ہے. یہ دو ورڈز کا کمبینیشن ہے کہ بار بار کھوج لگانا، بار بار کسی چیز کو تلاش کرنا. ٹھیک ہے نا. تو یہ بھی اس کی ایک ڈیفینیشن بنتی ہے کہ بار بار تلاش کا نام جو ہے نا وہ ریسرچ کہلاتا ہے. اس کی جو فارمل ڈیفینیشن کی جاتی ہے دی سسٹمیٹک اپلیکیشن آف سائنٹیفک میتھڈ. ٹھیک ہے نا. یہ سائنٹیفک میتھڈ کو جب آپ اپلائی کرتے ہیں ٹو اسٹڈی اے پرابلم تو اس کو ریسرچ کا نام دیتے ہیں. اب سائنٹیفک میتھڈ کیا ہوتا ہے؟ سائنٹیفک میتھڈ از دی موسٹ authentic approach to solve a problem or gain knowledge. ٹھیک ہے نا. کہ ہمارے پاس کسی مسئلے کو حل کرنے کے لیے یا مطلب کوئی اتھینٹک انفارمیشن حاصل کرنے کے لیے بہت سارے ہمارے پاس میتھڈز، بہت سارے ہمارے پاس اپروچز موجود ہیں. ٹھیک ہے. لیکن ان میں جو بیسٹ اپروچ ہے وہ سائنٹیفک میتھڈ ہے، کیونکہ یہ ایک پورا پروسیجر ہوتا ہے کسی پرابلم کو سالو کرنے کے لیے، کسی مسئلے کو یا کسی پرابلم کو اسٹڈی کرنے کے لیے یا اس کے متعلق انفارمیشن حاصل کرنے کے لیے، کیونکہ یہ پورے پروسیجر کو فالو کرتا ہے. جو باقی میتھڈز ہیں یہ ایک مطلب ایلر گے کی جو ریسرچ کی بک ہے اس میں انہوں نے اس کو بڑی مطلب ایک ڈیٹیل کے ساتھ اس کو پریزنٹ کیا ہے کہ سائنٹیفک میتھڈ کو. اس میں وہ بتاتے ہیں کہ جی لوگوں کے پاس جو ہے نا بہت سارے مطلب میتھڈس ہیں انفارمیشن حاصل کرنے کے لیے. کہ فار ایگزامپل ایک میتھڈ ہے آپ کے پاس، آپ کے سینسز ہیں 5 سینسز. ہم موسٹلی انفارمیشن جو حاصل کرتے ہیں اپنے اسی 5 سینسز کے تھرو حاصل کرتے ہیں. ہم چیزوں کو یا تو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں یا ان کو محسوس کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ ہمارے پاس انفارمیشن آ رہی ہوتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ اتھینٹک نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. آپ نے کوئی چیز سنی، آپ ہو سکتا ہے اس کو صحیح طریقے سے پرسیو ہی نہ کر پائے ہو. آپ نے کوئی چیز دیکھی، آپ اس کو انڈرسٹینڈ ہی نہ کر پائیں. ٹھیک ہے نا. تو اسی طرح سے یہ بھی کہتے ہیں کہ اتھینٹک سورس نہیں ہے کہ انفارمیشن حاصل کرنے کا کہ آپ کو ایکوریٹ انفارمیشن ملیں یا ایکوریٹلی آپ پرابلم کو سالو کر سکیں. تو دوسرا یہ ہے کہ ٹریڈیشنز ہوتی ہیں کہ روایات میں چیزیں ہیں کہ وہاں سے بھی ہم بہت ساری چیزوں کے مسائل کے حل ڈھونڈتے ہیں یا ہم جو ہے نا وہ انفارمیشن حاصل کرتے ہیں. اسی طرح سے اتھارٹیز ہیں ہمارے پاس. ٹھیک ہے نا. کہ اس وقت بھی یہ یوز میں ہے اتھارٹیز یا ٹریڈیشنز. مثلاً ہمارے پاس اگر کوئی ریلیجیس ہمارا کوئی پرابلم ہو تو ظاہر ہے ہم کسی عالم کے پاس جائیں گے، کسی مفتی کے پاس جائیں گے کہ جی یہ مسئلہ ہے، ہمیں اس کا حل چاہیے. تو وہ ہمیں وہ اتھارٹیز ہیں کہ جی اس کو ہم بطور ریفرنس پیش کرتے ہیں کہ جی فلاں عالم نے یہ کہا ہے تو یہ اسی طرح سے ہوگا. اچھا. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اب اسی اتھارٹیز میں انہوں نے ایک ایگزامپل وہاں پہ پوٹ کی تھی کہ وہ کہتے ہیں کہ ارسٹوٹل نے جب وہ جو ہے نا انسیکٹس کی لیگز جو اپنی کسی بک میں یا اپنی کسی مطلب آرٹیکل میں بتائیں کہ وہ انہوں نے ایک اس کی کام بتائی. ٹھیک ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ اب ارسٹوٹل ہو سکتا ہے ارسٹوٹل جیسا بندہ جس نے اتنا ورک کیا ہے، جو اتنا بڑا فلاسفرز ہے، اتنا اس کا کنٹریبیوشن ہے، وہ جھوٹ نہیں بول سکتا. ہو سکتا ہے اس نے جو اس وقت جس کو انسیکٹ کو مطلب آبزرو کیا اس کی بائی دا وے ایک لیگ نہ ہو. ٹھیک ہے. تو یہ بات کئی عرصہ چلتا رہی، بعد میں پتہ چلا کہ اس کی تو وہ لیگ ہے، اس کی وہ کام بتائی ہے اس نے. اچھا. اب اسی طرح سے جو ہے نا پھر انہوں نے اس کو ایڈوکیٹ کیا کہ جو سائنٹیفک میتھڈ ہے یہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ایک پروسیجر ہے. یعنی اس میں سب سے پہلے آپ مسئلے کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. سیکنڈلی پھر آپ جو ہے نا اس کے کوئی ہائپوتھیسس ڈیولپ کرتے ہیں یا اس کے فردر کویشچن آپ ڈیولپ کرتے ہیں کہ یہ اس مسئلے کا مطلب ممکن اس کا وجہ ہو سکتی ہے یا اس کا حل ہو سکتا ہے یا یہ اس کے کویشچنز ہو سکتے ہیں اس کے ریلیونٹ. ٹھیک ہے. تو پھر اسی طرح سے جو ہے نا آپ اس کے بعد پھر آپ ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں، سارا اس کے ریلیونٹ انفارمیشن کلیکٹ کرتے ہیں.
پھر ان انفارمیشن کو آپ انالیسس کرتے ہیں، ان کا تجزیہ کرتے ہیں، ان انفارمیشن کو آپ چیک کرتے ہیں، ٹھیک ہے. پھر ان انالیسس کے بعد آپ کوئی کنکلوژن ڈرا کرتے ہیں، کوئی نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ جب اس پورے پروسیس سے آپ گزر کے آئیں گے، آپ کے پاس پھر جو اس مسئلے کا جو سلوشن ہوگا، پھر جو آپ کے پاس انفارمیشن ہوگی وہ اتھینٹک ہوگی، ٹھیک ہے. تو یہ ریسرچ کی ایک جو ہے نا ڈیفینیشن یا سائنٹیفک میتھڈ، اس کا بریف سا انٹروڈکشن تھا. اچھا، اس کے بعد ہمارے پاس ایک کویشچن ہے کہ گائیڈ دا اسٹوڈنٹس ریگارڈنگ آن لائن لرننگ اینڈ یوز آف انٹرنیٹ دیٹ از کالڈ سائبر غازی. یہ جو غازی ہیں یہ تقریباً 4 بڑے پرامیننٹ ہے. یہ لاسٹ لیکچر میں بھی میں ڈسکس کر چکا ہوں. پیڈا غازی ہے، انڈرا غازی ہے، یوٹا غازی ہے اینڈ سائبر غازی ہے، ٹھیک ہے. پیڈاگاجی آپ جانتے ہیں، گائیڈنگ دا ینگ ون، اسمال چلڈرن. اینڈرا گاجی گائیڈنگ دا ایڈلٹس. اب سائبر گاجی کیا ہے کہ گائیڈنگ دا اسٹوڈنٹس ریگارڈنگ آن لائن لرننگ. اس کو فارملی جو ڈیفائن کیا گیا ہے کہ سائبر گاجی از اے پیراڈائم دیٹ کمبائنز ٹیکنالوجی اینڈ ایجوکیشن ٹو فیسیلیٹیٹ learning in virtual environments. It involves the use of cyber physical learning, augmented reality, and 3D immersive virtual worlds to enhance teaching and collaboration. اب یہ جو مطلب آپ کی یوز آف ٹیکنالوجی ہے کہ خاص طور پر جو ورچوئل انوائرمنٹ میں جو آپ اس کو یوز کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو سائبر غازی کہا جاتا ہے. اسی طرح سے اس میں مطلب لرننگ تھرو آگمنٹڈ ریئلٹی ہے اینڈ 3D ٹیکنالوجی ہے، ٹھیک ہے. تو اس پروسیس کو سائبر غازی کا نام دیا جاتا ہے. نیکسٹ اس کے بعد جو ہمارے پاس کویشچن ہے دیٹ از انفارمل ایجوکیشن. یہ پہلے بھی ہم اس کو دے چکے ہیں کئی مرتبہ. یہ ایکسیڈنٹل ہے، لائف لانگ لٹرل میننگ آف فلاسفی. یہ کئی مرتبہ آپ اس کو ڈسکس کر چکے ہیں. لا آف وزڈم اس کو کہا جاتا ہے. اچھا، اس کے بعد ہے دا سم آف کریکولر اینڈ کو کریکولر ایکٹیویٹیز دیٹ از کالڈ کریکولم. اب کریکولم کی کافی سارے ڈیفینیشنس ہیں، ایکسپرٹس نے اس کی کافی سارے ڈیفینیشن دی ہیں. یہ ہم جس پیپر میں اس کے زیادہ کویشچن ہم ایڈ کریں گے تو اس میں پھر ہم اس کو ڈیٹیل کے ساتھ اس کو ڈسکس بھی کریں گے کریکولم کو، ٹھیک ہے. تو میں شارٹلی بتا دیتا ہوں کہ کریکولم کے بیسیکلی جو ہے نا اس کو سم آف ایکٹیویٹیز بھی کہا گیا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ اس کا ایک شارٹ ڈیفینیشن ہے. ویسے اس کی کمپلیٹ اگر ہم ڈیفینیشن دیکھیں، it may be the sum of curricular and co-curricular activities that are performed inside or outside the institution to achieve the educational objectives. کہ ایجوکیشنل آبجیکٹیوز کو حاصل کرنے کے لیے وہ تمام سرگرمیاں، یعنی چاہے وہ نصابی ہوں یا ہم نصابی سرگرمیاں ہوں، چاہے وہ اسکول یا انسٹیٹیوشن کے اندر پرفارم کی جائیں یا اس کے آؤٹ سائڈ پرفارم کی جائیں، تو اس کو ہم کریکولم کا نام دیتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ مطلب اس میں اگر اس کو آپ اتنا ذہن نشین کر لیں، یعنی آبجیکٹیوز کو اچیو کرنے کے لیے جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہوں گی، یعنی یہ اس میں صرف کریکولر ایکٹیویٹیز نہیں ہوتی، کو کریکولر بھی شامل ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. پہلے ان کو ایکسٹرا کریکولر کہا جاتا تھا، ٹرم یوز کی جاتی تھی، لیکن اب وہ اس کو ریسنٹلی کو کریکولر کی ٹرم یوز کی جاتی ہے، کیونکہ یہ ریپلیسمنٹ کی ہوئی. اس ریپلیسمنٹ کا جو مطلب بیسک جو اس کا آبجیکٹیو ہے وہ ہے کہ اس کی امپارٹینس کو واضح کیا جائے، کہ یہ مطلب باور کرایا جائے کہ جس طرح سے کریکولر ایکٹیویٹیز ضروری ہیں. کریکولر ایکٹیویٹیز وہ ایکٹیویٹیز ہیں
مطلب جن کا ہم نے ایکسٹرنلی ایگزام ہونا ہوتا ہے، جن کا اسٹوڈنٹس نے ایگزام، یعنی جو ریٹن آپ کی جو آپ کریکلم ہے اس کو ہم کریکولر ایکٹیویٹیز کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر جس طرح سے میں نے بات کی نا کہ جس میں وہ آپ کا ہڈن کریکلم ہے، کریکلم آ جاتا ہے، یا پھر جو آپ کی باقی ایکٹیویٹیز کافی ساری ہیں، سپورٹس کی ہیں، آپ کی جو ہے نا ادر اس میں بے شمار ایکٹیویٹیز آتی ہیں، اسپیچز ہیں، ڈبیٹس ہیں، اسٹوڈنٹس کے کمپٹیشنز ہیں۔ اسی طرح سے ہم اگر ہم گرلز کی بات کریں تو ان میں جس طرح سے وہ امور خانہ داری کے یا ہوم اکنامکس کے یا پھر وہ ڈفرینٹس میں پروگرامز جو ہے نا وہ آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ تمام جو ایکٹیویٹیز، یعنی اس کا مقصد جن کا کریکلم کو جو بیسک آبجیکٹو ہوتا ہے وہ اسٹوڈنٹس کی اوور آل ڈیولپمنٹ ہوتی ہے۔ یہ اوور آل ڈیولپمنٹس کا آبجیکٹو اس وقت اچیو ہوتا ہے جب آپ کریکولر کے ساتھ کو کریکولر ایکٹیویٹیز بھی پرفارم کرا رہے ہوں اور وہ بھی رزلٹ اورینٹیڈ ہو۔ تو یہ آج کا لیکچر تھا، ٹھیک ہے۔ اس میں جو تھوڑی سی ڈیٹیل آپ لوگوں کو چاہیے ہوگی آج کے لیکچر کے حوالے سے، وہ جسٹ اس کی بلینڈڈ ایجوکیشن کی ہے یا سائبر غازی کی ہے، ٹھیک ہے، اور سائنٹیفک میتھڈ کی، وہ میں آپ لوگوں کو سینڈ کر دوں گا۔ تو باقی ابھی کے لیے ہم اس کو اینڈ کر رہے ہیں کلاس کو۔ تو انشاءاللہ کل جو آپ لوگوں کی کلاس ہوگی فرائیڈے ہے کل، تو وہ آپ لوگوں کی ڈسکشن کلاس ہوگی، ٹھیک ہے۔ اس میں آپ تمام لوگ جوائن کریں، اور آپ کا جو بھی پرابلمز ہوں، مطلب ان دو ماڈل پیپرز کے حوالے سے جو آپ کو انڈرسٹینڈنگ آپ کی ڈیولپ نہیں ہوئی ان کویشچنز کے حوالے سے، تو وہ آپ اس میں اپنے پرابلمز شیئر کریں گے، ان کو ہم ڈسکس کریں گے۔ پھر اسی طرح سے کوئی اور آپ کو انفارمیشن چاہیے یا جو بھی آپ اپنا کوئی پرابلم جو ہے نا وہ شیئر کرنا چاہتے ہیں، کویشچن پوچھنا چاہتے ہیں، تو اس کو جو ہے نا وہ رسپانڈ کریں گے ہم، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی ٹائم پھر بچ گیا تو اس میں کوئی نہ کوئی ہم ٹاپک جو ہے نا وہ سائیکالوجی سے کوئی نہ کوئی ٹاپک پہ ڈسکس کر دیں گے۔ 2-3 تھیوریز ہیں جو میں نے ڈیٹیل کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرنی ہے، مثلا اس میں اریکشن کی تھیوری ہے، اسی طرح سے وائگوٹسکی کی تھیوری ہے، ٹھیک ہے۔ تو باقی بھی 1-2 کول باز کی تھیوری ہے، تو وہ بھی ہم ڈسکس کریں گے جو ٹائم بچا۔ پہلے وہ آپ لوگوں کو ہم ٹائم دیں گے کہ پھر اس کے بعد اگر ٹائم بچا تو پھر میں یہ تھیوریز جتنی ڈسکس ہو سکیں وہ کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ پھر ابھی کے لیے اللہ حافظ۔ میم کلاس کو پھر اینڈ کر رہے ہیں، کوئی آپ نے کوئی انسٹرکشن دینی ہے تو دے دیں۔